الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ان 7 آیات سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 15 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 16ویں بات اس ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قصے اور کہانی کے بعد جو صحیح سچے واقعات اور کہانیاں ہوتی ہیں جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ بطور عبرت اور نصیحت انسانوں کے لیے ذکر کرتے ہیں، اس کہانی کا جو سبب ہوتا ہے اس کو بعد میں کبھی کبھی اللہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کہانی کے اندر جو نعمت کا پہلو ہوتا ہے اسے پہلے ذکر کر دیتے ہیں۔ کہانی بیان کر دی، لیکن یہ کہانی کیوں پیش آئی تھی اس کی جو وجہ ہے وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، اور کہانی کے اندر جو نعمت کی بات ہے وہ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہم نے بتائی تھی، ایسا کیوں کرتے اللہ رب العالمین؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بتائی تھی کہ نعمت کی اہمیت کو ذکر کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس نعمت موجود ہوتی ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ہے میرے پاس، تو اللہ پہلے کہانی ذکر کر دیتے ہیں اور نعمت پہلے ذکر کر دیتے ہیں، کہانی کا جو سبب اور وجہ ہوتا ہے وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اب آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب گائے کے واقعے کا ذکر کیا ہے تو اس میں واقعہ پہلے ذکر کر دیا ہے اور گائے ذبح کرنے کی وجہ بعد میں ذکر کی ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ آدمی سوچے گا گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ اب اس کا ذہن چلنا شروع ہوا کہ گائے ذبح کرنے کا، لیکن ابھی سبب نہیں آیا کہ واقعہ کیا ہے، لیکن پوری بات مکمل ہو گئی کہ تمہارے درمیان جب لڑائی ہو گئی تھی ایک مقتول کو لے کر، مقتول یعنی جس کا قتل ہوا تھا، اب آپس میں ایک دوسرے کو تم کیا کر رہے تھے؟ الزام دے رہے تھے کہ آپ نے قتل کیا، وہ کہہ رہا آپ نے قتل کیا، معلوم نہیں پڑ رہا تھا۔ اب یہ وجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کو بعد میں ذکر کیا اور واقعہ پہلے آ گیا کہ ہم نے کہا گائے ذبح کرو، تم نے کہا کیسی گائے ہو، کیا عمر ہو، کیا رنگ ہو، مختلف باتیں تھیں۔ یہ کیوں تھی؟ یہ اصل بات یہ تھی کہ تمہارا جو جھگڑا ہو گیا تھا آپس میں، اس جھگڑے کا جو مسئلہ کیا تھا کہ قاتل کا پتہ چل جائے قاتل کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی تھی کہ گائے ذبح کر کے تمہیں قاتل کا پتہ لگانے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر تم گائے کو ذبح کرو گے اور گائے کا کوئی حصہ اس مقتول کے اوپر مارو گے تو کیا ہوگا، وہ مرا ہوا انسان جس کا قتل ہوا ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا۔ تو بہرحال یہ 15ویں بات ہمارے سامنے آئی۔ 16ویں بات ہے، 17ویں بات اس حدیث سے، ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اگر کوئی بات بولتے ہیں تو وہ بات صرف رسول کی نہیں ہوتی، وہ بات رسول کے بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ رسول کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رسول جب کوئی بات بولتا ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے تو وہ بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور خاص پر وہ بات جس کا حکم رسول دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صرف رسول کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول صرف ذریعہ بن کے وہ حکم لایا ہے ہمارے پاس، یہ یاد رکھیں کہ رسول یہ حکم لے کر آیا ہے ہمارے پاس۔ رسول کا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ رسول کو بھیجنے والے کا حکم۔ کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تم اپنے مقتول پر جس کا قتل ہوا ہے اس کے اوپر اس گائے کا کوئی حصہ مار دو۔ تو ہم نے کہا، حالانکہ کہنے والے اللہ تعالیٰ نہیں تھے، کون تھا وہ کہنے والے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ براہ راست نہیں کہہ رہا تھا۔ تو اس کا معنی یہ سمجھ میں آیا کہ رسول جو کہتے ہیں وہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صرف رسول اپنی زبانی اسے ادا کرتا ہے۔ یہ 17ویں بات ہوگی۔ 18ویں بات سنیے، غور سے سنیے گا، اس میں بہت سارے لوگ عام طور سے ہماری عوام جو ہوتی ہے وہ اس میں پڑی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو تمہارے درمیان قتل ہوا ہے تم گائے ذبح کر کے گائے کا کوئی حصہ اس مقتول کے اوپر مار دو، جس کا قتل ہوا ہے اس پہ مارو، اور وہ
ہمارے حکم سے زندہ ہوگا، زندہ ہونے کے بعد وہ بتائے گا کہ ہم کو کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر اس پر مارو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کون سا حصہ ہے، کون سا حصہ گائے کا گوشت کا کون سا حصہ مارنا ہے، لیکن کیوں اللہ نے بتایا نہیں۔ جب اللہ نے بتایا نہیں، رسول اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، تو میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ جانتے پھرے کہ یہ کون سا حصہ تھا، گائے کا کون سا حصہ مارا گیا تھا۔ اب لوگ آ کے سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے یہ کون سا حصہ مارا تھا، وہ گائے کی پیٹھ کا حصہ تھا کہ پیٹ کا حصہ تھا کہ وہ ران والا حصہ تھا کہ سر والا حصہ تھا، کون سا تھا؟ اب جیسے آدم علیہ السلام پیڑ کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیا، اب لوگ سوال کرتے ہیں کون سا پھل تھا کھا لیا، کون سا پیڑ تھا کھا لیا۔ اللہ نے بتایا کون سا پھل تھا؟ نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سا پھل تھا؟ نہیں بتایا۔ تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کون سا پھل تھا۔ اگر پھل معلوم ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اگر معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں پھلا پیڑ سے پھل کھا لیے تھے، تو اس پیڑ اور اس پھل کو کھانے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ ہماری کون سی آخرت بن جائے گی اور ہماری کون سی آخرت سنور جائے گی، یا ہماری کون سی دنیا چلی جائے گی؟ تو جس کو اللہ اس کے رسول چھپا دیں، نہ بتائیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ کہا گیا ببعضھا، یعنی گائے کا کچھ حصہ اس پر مارو، تو کون سا حصہ تھا اللہ نے چھپایا، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو کوشش کی کہ معلوم کریں کہ یہ کون سا ہے، لیکن کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کوشش میں اپنی کوشش لگانا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ 18ویں بات ہوگی۔ 19ویں بات جو اس درس کی آخری بات ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کو، طالب علم ہم سب ہیں، ہم سب علم حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی بھی قصہ کوئی قرآن کا بیان کیا جائے تو اس کی جو اصل مقصد ہے، جو اصل اس قصے کو بیان کرنے کی چیز ہے، اس پر دھیان دیں، ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں کہ گائے کون سی تھی، آدمی کون سا تھا، قتل کس کو کیا گیا، قبیلہ کون سا تھا، کنبہ کون سا تھا۔ قصے میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ عبرت لینا، کہ اس کہانی سے عبرت ہمیں کیا اللہ دینا چاہتا ہے اور ہمیں کیا عبرت حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کبھی حدیث بیان کی جاتی ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیے، ایک کہانی آ رہی ہے حدیث کے اندر، تو اب آدمی نہ کہانی پر غور کر رہا ہے، نہ کہانی یا وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کر رہا ہے، رسول اکرم سے سوال کر رہا ہے، اس پر غور نہیں کر رہا ہے، وہ یہ غور کر رہا ہے کہ آنے والا آدمی کون ہے۔ کیا غور کر رہا ہے؟ آنے والا آدمی کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں بتا رہے ہیں، راوی نہیں بتا رہے ہیں، صحابی نہیں بتا رہے ہیں کہ آدمی کون ہے، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا، کیونکہ وہاں ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو سمجھنے کے لیے اگر اس آدمی کی متعین فکس کرنا کہ آدمی کون تھا اس کی ضرورت پڑی تب تو الگ چیز ہے، لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو آدمی کو اس پہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آدمی آنے والا کون تھا۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس نے سوال کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کیا دیا، تاکہ ہمیں سیکھنے کو ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شیطان یا انسان کیا کرتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ یہ غور کرنے لگتا آدمی کون تھا، کیوں آیا تھا، کیا کر رہا تھا، نہیں، سوال کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ تو طالب علم ایسا ہی ہوتا ہے، جس کو علم حاصل کرنا وہ یہ دیکھتا ہے، اور جس کو علم نہیں حاصل کرنا کچھ اور مقصد ہوتا ہے تو وہ کچھ اور سوالات میں الجھا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ اور چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 19ویں بات ہوگی، اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق، کردار سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، تمام موحدین کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔